عز و جل نے اپنے محبوب بندوں کی شان میں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہم نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمینوں اور آسمانوں میں ہے، جمیعا منہ، اور جو کچھ بھی اس کے مابین ہے۔ اللہ عز و جل نے اس امت کے اولیاء کاملین اور اس سے پچھلی امتوں کے بھی اولیاء کے لیے کائنات کو مسخر کیا، اور جو چیز مسخر ہو جاتی ہے وہ حکم کے تابع ہوتی ہے۔ دیکھیں آصف بن برخیہ کا واقعہ قرآن میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے میرے محل میں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے۔ اب بلقیس 300 میل سے بھی زیادہ فاصلے پر اس کا محل تھا، اور ان کے محل کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی سلیمان علیہ السلام کے۔ ایک جن اٹھا، اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی محفل برخاست کریں میں اس تخت کو یہاں لانے پہ قادر ہوں۔ اب محفل برخاست ہوتی تھی شام کو، ملکہ بلقیس اس سے پہلے پہنچنے والی تھی۔ آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے اور جلدی ہے۔ تو آپ کے یہ نائب اعظم جو خدا کے ولی تھے یہ اٹھے، حضرت آصف بن برخیہ، اور انہوں نے کہا کہ انا آتی کا بہی قبل ان یرتد طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے میں اس تخت کو یہاں لانے پہ قادر ہوں۔ 300 میل کا فاصلہ، تخت اس کے محل کے اندر ہے۔ یہ اس دربار میں اور پلک جھپکنے میں ٹائم کیا لگتا ہے؟ جو ہی سلیمان علیہ السلام نے اس طرف دیکھا اپنے تو تخت کو موجود پایا، ایک لمحے میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لے آئے۔ کیسے لائے؟ یہاں سے غائب بھی نہیں ہوئے، پرواز بھی نہیں کی، اس کو اٹھایا کیسے لائے؟ عقل حیران ہے۔ اب قرآن نے اس کا جواب دیا کہ وَإِنَّهُ مِنْ عِلْمِ الْكِتَابِ، کہ اس کے پاس کتاب کے علم میں سے کچھ تھا۔ تو جس کے پاس کتاب کے علم میں سے کچھ ہو، اس کو ایسا تصرف، تو وہ ہستی مقدسہ کہ جس پر سارا علم الکتاب منکشف کر دیا گیا، اس کی شان و عظمت کو کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ تصرف کی قوت علم کے سبب ملتی ہے، اور علم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس سے بڑھ کر کے فضیلت ثابت کرنے کے لیے کچھ اور ہوتا تو حق تعالیٰ جل شانہ فرشتوں کے اوپر آدم کی فضیلت اس دوسرے طریقے سے ثابت کرواتا، لیکن اللہ نے فرشتوں کے سامنے آدم کی فضیلت کو جانچنے کا معیار علم رکھا۔ اس میں فاقہ کشی کا عالم رہا، اس میں پریشانیاں رہی، اس میں مصائب رہے، اس میں ابتلا رہے، بغداد میں قحط پڑ جاتا تھا، لیکن ساری تکالیف کو آپ نے برداشت کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو علم شریعت تھا، جو علم ظاہر تھا، اس کو حاصل کیا۔ آج وہ جاہل پیر اس بات پر غور نہیں کرتے جو اپنے آپ کو قادری، سہروردی، نقشبندی کہلواتے ہیں، علم دین سے بالکل بے بہرا، قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے، اور دعویٰ جناب اتنے بڑے بڑے کرتے ہیں۔ جان لیں کہ علم ظاہر بھی ضروری ہے، اور بغیر علم ظاہر کے علم باطن کے حقائق صحیح معنوں میں منکشف نہیں ہوتے۔ چنانچہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ علم ظاہر، علم باطن ہم چو مسکا، علم ظاہر ہم چو شیر۔ یہ جو علم باطن ہے اس کی مثال ہے مکھن کی طرح، اور جو علم ظاہر ہے اس کی مثال ہے دودھ کی طرح، کہ بوت پہ شیر مسکا، کہ بوت پہ پیر پیر۔ کہیں دودھ کے بغیر بھی مکھن نکلتا ہے، حاصل ہوتا ہے، کہیں پیر کے بغیر بھی آدمی پیر بنتا ہے۔ پتہ چلا علم ظاہری کی بڑی ضرورت ہے، اور سیدنا غوث اعظم نے طویل جدوجہد کر کے
مصائب اٹھا کر کے اس علم کے اوپر ایسا ید طولہ حاصل کیا کہ اس دور کے سارے علماء پر فضیلت دے گئے. اس کی دلیل یہ کہ جب ایسے مسائل آتے پوچھے جاتے کہ جس سے دوسرے علماء عرب و عجم کے علماء اور فقہا جواب دینے سے قاصر ہوتے، سیدنا غوث اعظم بیٹھے بیٹھے اس کا جواب ارشاد فرماتے. اور نہ صرف علم ظاہر بلکہ علم باطن میں آپ کا یہ عالم کہ آپ کے صاحبزادے عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ آپ باب العز میں اپنے مدرسے میں دودھ نوش فرما رہے تھے کہ آپ پہ حالت مراقبت طاری ہو گئی، مراقب ہو گئے، باطن میں ڈوب گئے. جب افاقہ ہوا تو انہوں نے سبق پوچھا تو فرمایا کہ اس وقت مجھ پر اللہ عز و جل نے علم لدنی کے 70 دروازے کھول دیے، جس میں ہر دروازے کی جو سائز ہے وہ زمین و آسمان جتنا لمبا اور چوڑا. 70 دروازے مجھ پہ کھول دی، اور مشرق سے لے کر مغرب تک ہر شے میرے ماتحت کر دی، میری مطیع کر دی. اور پردہ زمین پر جس قدر اولیاء ہیں سب نے میری اطاعت و فرما برداری کو قبول کیا. سیدنا غوث اعظم کا یہ ایک لمحے کا حال کہ اللہ کی اس ایک لمحے میں ایسی عنایت ہوئی تو ساری زندگی جو عنایات آپ کی ذات مقدسہ پہ اس کو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. یہی سبب تھا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ فمن فی اولیاء اللہ مثلی ومن فی العلم والتصریف حالی. کون ہے جو اولیاء اللہ میں میری مثل ہو؟ کون ہے جو تصرف میں میرا ہم پلہ ہو؟ یہ جو تصرف ہے یہ علم کے سبب ہوتا ہے. جیسے میں نے آصف بن برقیہ کے واقعے میں بتایا کہ اللہ نے اس کی دلیل دی کہ اس نے یہ تخت جو لایا ہے اس کا سبب یہ تھا کہ اس کے پاس علم تھا. کس چیز کا علم؟ کتاب کا علم. اور سیدنا غوث اعظم وہ ہستی ہیں کہ ان کو کتاب کے علم میں سے کچھ نہیں بلکہ سارا علم و کتاب حق تعالیٰ نے عطا کر دیا. بلکہ آپ اس ہستی مقدسہ کے مظہر اتم ہیں کہ جن کے سامنے لوح محفوظ کا علم، جن کے علوم کا ایک جز ہے لوح محفوظ. لوح محفوظ جس پہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، جو کچھ گزر چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، اللہ نے اس پہ ہر چیز تحریر فرما دی. اور امام بصری فرماتے ہیں وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمِ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ کہ یا رسول اللہ یہ جو لوح محفوظ کا علم ہے یہ آپ کے علوم کا ایک جز ہے، آپ کے علوم میں سے ہے. اور سیدنا غوث اعظم اس ہستی مقدسہ کا مظہر اتم ہے، ایسا مظہر اتم کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ تعالی اللہ ھذا وجود جدی ولا وجود عبد القادر کہ اللہ کی قسم یہ جو میرا وجود ہے میرے جد امجد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، عبد القادر کا یہ وجود ہی نہیں. جب آپ نے یہ دعوے کیے تو علماء آپ کا امتحان لینے آئے. بغداد کے اور دیگر علاقوں کے 100 فقہا، انہوں نے ہر ایک نے ایک مشکل ترین سوال اپنے ذہن میں سوچا. اتنے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ علم میں میرا کوئی مد مقابل نہیں، تصرف میں میرا کوئی ہم پلہ نہیں. آپ کی مجلس باز میں 100 فقہا مشکل ترین مسائل لے کر کے آ کے بیٹھ گئے. سیدنا غوث اعظم مراقب ہوئے اور اہل نظر بزرگوں نے دیکھا کہ جناب کے سینہ اقدس سے ایک سبز رنگ کا نور نکلا اور ان تمام فقہا کے سینوں پر سے گزر گیا. اور اس نور کا گزرنا تھا کہ وہ لوگ چیخنا چلانے لگے کیونکہ ان کا سارا علم مفقود ہو گیا تھا. جتنا پڑھا تھا پوری زندگی محنت لگا کر کے سب بھول چکے تھے، سب ضائع ہو گیا. وہ سمجھ گئے کہ جناب کی بے عزتی کے سبب اور اس بارگاہ کی گستاخی کے سبب یہ ہوا ہے. انہوں نے پگڑیاں اتاری، جناب کے قدموں پہ آ کے گر گئے اور معافی کے طلبگار ہوئے. سیدنا غوث اعظم نے ایک ایک عالم کو اپنے سینے سے لگایا، اس کا سارا علم لوٹا دیا اور اسے بتایا کہ تو مجھ سے یہ مسئلہ پوچھنا چاہتا تھا اور اس کا جواب یہ ہے. چلا گیا دوسرا بلایا، اس کو اپنے سینے سے لگایا، اس کا علم اس کو لوٹا دیا اور کہا کہ تو مجھ سے یہ بات پوچھنا چاہتا تھا، اس کا جواب یہ ہے. اس طرح 100 فقہا کو ان کے وہ مسائل جو ان کے اپنے باطن میں تھے آپ نے ان کو بتائے، اور نہ صرف بتائے بلکہ ان کے جوابات بھی بتائے. آپ نے ساری زندگی درس و تدریس میں گزاری. 8 برس
آپ نے علم ظاہر حاصل کیا. اس زمانے میں جہاں پتہ چلتا کہ کوئی بزرگ ہے اس کی زیارت کے لیے بھی جاتے. باوجود اس کے کہ آپ مادرزاد ولی بڑی شان و عظمت والے اللہ کے اولیاء کے سردار، لیکن اولیاء اللہ کے پاس جب آپ جاتے تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ جاتے. چنانچہ ایک بزرگ کا، ایک غوث کا بڑا شہرہ تھا کہ ان کا عالم یہ ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں نظروں کے سامنے سے غائب ہو جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں ظاہر ہو جاتے ہیں. بغداد کے نواح میں قیام پذیر تھے، مشہور تھے کہ یہ غوث ہے. آپ مدرسے کے 2 ساتھیوں کے ہمراہ ان سے ملاقات کے لیے گئے. ایک ساتھی کا نام تھا ابن سقا، بڑا جید عالم. دوسرے ساتھی، تیسرے یہ تھے. ابن سقا نے رستے میں کہا کہ میں اس غوث سے ایسا سوال پوچھوں گا کہ وہ چکرا جائے گا، اس کو جواب ہی نہیں بن پڑے گا. جو دوسرے ساتھی تھے نے کہا میں بھی ایک مسئلہ پوچھوں گا، دیکھتا ہوں کیا جواب دیتا ہے. سیدنا غوث نے فرمایا کہ میں اس غوث سے کوئی سوال نہیں کروں گا، بلکہ میں ان کے فیضان صحبت کا منتظر رہوں گا. ادب اختیار. جب گئے تو دیکھا کہ اس کے حجرے کے اندر مصلی بچھا ہوا ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا. یہ لوگ بیٹھ گئے انتظار میں کہ شاید وہ کہیں گئے ہوں. اچانک اس مصلی پہ وہ بزرگ ظاہر ہوئے، بڑے جلال. ابن سقا کی طرف رخ کیا اور کہا کہ تو ہلاک اور برباد ہو. تو مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جس کا میرے پاس کوئی جواب نہ ہو اور میں اسے سن کے چکرا جاؤں. سن تیرا مسئلہ یہ تھا اور اس کا جواب یہ، اور میں دیکھ رہا ہوں تیرے اندر کفر کی آگ بھڑک رہی ہے. دوسرے شخص کی طرف مڑے اور کہا کہ تو بھی مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا اور جاننا چاہتا تھا میں کیا جواب دیتا ہوں. سن، تو یہ مجھ سے پوچھنا چاہتا تھا اور اس کا جواب یہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں کے لو تک پہنچ گئی. پھر وہ سیدنا غوث اعظم کی طرف مڑے اور بڑے محبت سے، پیار سے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ اے عبدالقادر، تم نے اپنے اس ادب کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر دیا. میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری شان بڑی عظیم ہوگی، خلق خدا تمہاری طرف رجوع کرے گی، تمہارے لیے ممبر لگایا جائے گا اور تم اس ممبر پر یہ اعلان کرو گے کہ قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے اور اولیاء اللہ کی گردنیں تمہارے اس حکم کے آگے پچھ جائیں. اتنا کہنے کے بعد وہ بزرگ غائب ہو گئے اور ایسا غائب ہوئے کہ اس کے بعد کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں گیا. جو راوی ہیں، جو دوسرے ساتھی تھے، کہتے ہیں کہ ابن سقا علوم دینیہ سے فارغ ہوا، بڑا زبردست مناظر، جس سے مناظرہ کرتا چند منٹوں میں اس کو جناب چت کر دیتا. اس کی بڑی شہرت ہوئی. ملک روم سے عیسائی حکمران نے اس کو اپنے دربار میں بلایا. اس نے وہاں ان نصرانیوں سے مناظرہ کیا، ان کے پادریوں سے، ان کے پوپ سے، اور ان سب کو لاجواب کر دیا. بادشاہ نے اس کی دعوت کی. دعوت میں اس نے بادشاہ کی لڑکی کو دیکھا، اس پر فریفتہ ہو گیا. اس نے کہا کہ بادشاہ سے کہ میری اس سے شادی کر دے. اس نے کہا ٹھیک ہے، پر شرط یہ ہے کہ تم اپنا دین چھوڑو اور میرے دین میں آ جاؤ. اس نے کہا مجھے منظور ہے. دین اسلام چھوڑا، عیسائیت اختیار کی، اس کی شادی ہوئی، مگر ہجر عروسی میں پہنچنے سے پہلے اس کے جسم میں کوڑ پیدا ہو گیا. بادشاہ نے اسے نکلوا کر کے محل سے باہر پھینکوا دیا، کوڑی ہو گیا. یہ دوسرے ساتھی کہنے لگے کہ میری اس سے ملاقات ہوئی، میں نے دیکھا کہ اس پہ حالت نزع طاری تھی، برا حال تھا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ اس غوث کی بے ادبی کے سبب ہوا، لیکن کچھ نہیں کر سکتا. میں نے اسے پوچھا کہ کیا تجھے قرآن میں سے کچھ یاد ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں بس ایک آیت یاد ہے، ربما یود الذین کفروا، کہ افسوس ان لوگوں پر کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا. کہنے لگے کہ میں نے اسے کلمے کی تلقین کی مگر وہ کلمہ نہ پڑھ سکا اور اسی کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہوا. اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں نے جب علوم سے فارغ ہوا تو خلیفہ نے مجھے زبردستی قاضی القضاء کے عہدے پہ لگا دیا
اور میں نے دیکھا کہ دنیا میں مشغولیت میری بہت بڑی اور واقعی دنیا میرے کانوں کی لو تک پہنچ گئی، لیکن میرا ایمان سلامت تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میری بے ادبی ذرا کم درجے کی تھی۔ اور کہتا ہے جیسا اس غوث نے سیدنا غوث العظم کے بارے میں فرمایا بعین ہی ویسا ہوا کہ ان کی شہرت چہار داغے عالم میں پھیل گئی، خلق نے ان کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے ممبر نصب کیا گیا، اور انہوں نے یہ اعلان کیا، اور اولیاء اللہ کی گردنیں اس کے حکم کے آگے جھک گئی۔ تو سیدنا غوث العظم نے ساری زندگی درس و تدریس علم حاصل کیا۔ جب آپ جنگلوں میں گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ بھی مسلمان اجنہ اور فرشتے اور رجال الغیب میرے پاس علم الہی سیکھنے کے لیے آتے، محبت الہی کا طریقہ سیکھتے، میں انہیں راہ طریقت کی تعلیم دیتا، وہاں پہ بھی درس و تدریس جاری۔ پھر جب آپ 25 برس مجاہدے کے بعد واپس لوٹے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ نے درس و تدریس واعظ و نصیحت شروع کر دی۔ آپ کے واعظ کا شہرہ پھیل گیا، اور عالم یہ ہوا کہ آپ کے ممبر کو عیدگاہ میدان میں لگایا جاتا، 70,000 لوگ پہنچتے، 70,000 سوار ہو کر کے آتے، اور ان ظاہری انسانوں کے علاوہ وہ مخلوقات جو نظر نہیں آتی تھی، جس میں جنہ، فرشتے، رجال الغیب، ارواح انبیاء اور اولیاء ہوتی، وہ ان کی تعداد ان ظاہری انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی، اور آپ کا جو کلام ہوتا وہ الہام الہی سے ہوتا، اس کا اثر یہ ہوتا کہ لوگوں میں وجد و حال کی کیفیت آئی ہوتی، لوگ رقص کر رہے ہوتے، کپڑے پھاڑ رہے ہوتے، کوئی جنگلوں میں نکل جاتا، کتنے جنازے نکل جاتے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس مجلس میں آنا نہ چھوڑتے، کیونکہ وہ لذت، وہ جو کیفیت سیدنا غوث العظم کے اس کلام سے ملتی تھی۔ جب آپ یہ فرماتے کہ اب ہم قال کو چھوڑ کر حال کی طرف آ رہے، لا الہ الا اللہ، مجمع میں ایک کیفیت پڑ جاتی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے مدرسے میں علماء تیار کیے، بڑے بڑے علماء، فقہاء، 40 برس تک درس و تدریس دیتے رہے، تفسیر سکھاتے، احادیث کی شرح بتاتے، آپ ان کو فقہ کی تعلیم دیتے، آپ ان کو عقائد کو بتاتے، سمجھے نا؟ علماء نے تیار کیا، اور ان علماء کو تیار کر کے بلاد اسلامیہ میں بھیجا، اور ساتھ ہی اپنی روحانی تصرفات سے آپ نے سارے مسلمانوں کو یکجا کیا، اور دین اسلام میں ایک نئی روح دی۔ اب کے زمانے میں یہ جو کرد قبائل ہیں، آج بھی آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، بڑے جبجو ہیں، یہ عیسائی تھے، اور یہ ان کے قابو نہ آتے تھے، عباسی خلیفہ کو بڑا تنگ کیا ہوا تھا، بڑے جنگجو تھے۔ سیدنا غوث العظم اپنے مریدین کے ہمراہ ان کے علاقے میں تبلیغ کی غرض سے گئے، آپ نے ان لوگوں کو جمع کیا اور دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ جو کچھ سردار تھے وہ آپ کی شخصیت سے بڑے متاثر ہوئے، آپ کی نورانیت سے، کہنے کہ حضرت ہم آپ سے بڑے متاثر ہیں، ہمیں آپ کی اس دعوت کو قبول کرنے میں کوئی تعامل نہیں، لیکن ہمارا ایک پادری ہے اور ہم نے اس سے عہد کیا ہوا ہے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں گے، آپ اس سے بات کر لیں، اگر وہ قائل ہو جاتا ہے، اگر وہ دین اسلام قبول کر لیتا ہے تو ہمیں کوئی تعامل نہ ہوگا۔ آپ نے کہا بلاؤ اسے، بلایا، آپ نے اس کے سامنے دین اسلام پیش کیا، تو اس پادری نے کہا کہ جناب میں آپ کے دین کے بارے میں بہت ساری باتیں جانتا ہوں، آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں بھی مجھے یاد ہیں، اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہوں گے۔ اب بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کی شان یہ تھی آپ کے قرآن کے مطابق کہ وہ مردے زندہ کر دیتے تھے۔ آپ بھی اس امت کے اندر ایک عالم ہیں، اگر آپ کے نبی کا فرمان سچا ہے تو کیا آپ کسی مردے کو زندہ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں تو کسی مردے کو زندہ کر کے دکھائیں۔ اس کی نیت یہی تھی کہ نہ تو مردہ زندہ ہوگا اور نہ ہی جناب ہمیں یہ مجبور کریں گے اسلام کے لیے۔ سیدنا غوث العظم فرمائے کہ
دین اسلام قبول کرنے کے لیے تمہاری یہی ایک شرط ہے یا اور بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، بس یہی ایک شرط ہے، یہی کافی ہے۔ آپ نے کہا چلو، اسے لے کے چلے قبرستان، اور پیچھے جناب کرد قبائل کا ازدحام، بے تحاشا لوگ، آپ کے مریدین بھی، سیدنا غوث اعظم بھی۔ قبرستان میں آپ نے اس سے کہا کہ جاؤ بتاؤ کہ کون سے مردے کو میں زندہ کروں۔ اس قبرستان میں جو سب سے بوسیدہ خبر تھی اس کے پاس گیا۔ سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، اور میں یہ کہتا ہوں قم باذنی، اٹھ میرے حکم سے، یہ کہہ کر ٹھوکر ماری قبر کو تو قبر شق ہو گئی، اور اس میں سے وہ مردہ زندہ ہو کے باہر آ گیا۔ اس نے نکلتی سلام کیا اور پوچھا کیا قیامت واقع ہو گئی؟ سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ نہیں، ابھی قیامت واقع نہیں ہوئی، لیکن تمہیں اٹھایا گیا، ذرا اپنے بارے میں بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں حضرت دانیال علیہ السلام کا امتی تھا، اور خوش قسمتی سے میں ان کے ماننے والوں میں سے تھا، قبر میں میرا حال اچھا ہے، اور اس وقت دین اسلام ہی دین برحق ہے، اور نجات کا دار و مدار اسی دین کو قبول کرنے میں۔ آپ نے فرمایا تم واپس جاؤ، تمہیں اب قیامت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ عیسائی نے جب یہ دیکھا، اس پادری نے جناب کے دست مبارک پہ بوسہ دیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ وہ کیا مسلمان ہوا، سارے کرد سردار اور قبائل جو تھے وہ سب اسلام لے۔ اب کہاں وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے، کہاں مسلمانوں کی فوج میں آ کے شامل ہو گئے، اور اسلام کو ایک بڑی زبردست تقویت اس کی وجہ سے، سیدنا غوث اعظم کی ایک کرامت کی وجہ سے حاصل ہو۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مردے کو زندہ ہوتے ہوئے، ان کے دلوں میں جناب کی محبت جاگزی ہو گئی، وہ سارے آپ کے مرید ہو گئے۔ سرداران کرد جب بھی بغداد آتے تو سیدنا غوث اعظم کے حضور میں، ان کی مجلسوں میں ضرور آتے۔ ایک دفعہ ان کا سردار آیا، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا جس کی عمر 6 سال ہوگی۔ اس نے کہا کہ اے ہمارے سردار، اے محی الدین، یہ میرا بیٹا ہے، آپ اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ اسے اسلام کا نامور سپاہی بنائے۔ سیدنا غوث اعظم نے اس بچے کی گردن پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے حق میں دعا کی۔ آپ کی دعا کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ بچہ بڑا ہو کر کے اسلام کا نامور سپہ سالار بنا، اور آج دنیا اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی۔ یہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، سیدنا غوث اعظم کی دعا کی وجہ سے، اور آپ نے اس کی پہلے سے پیشینگوئی فرما دی تھی کہ عنقریب آپ اس کے چچا کو بتایا کہ تمہارے بھائی کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، اور اللہ اس کے ہاتھوں بیت المقدس کو فتح کروائے۔ یہ بیت المقدس جس پہ آج ایسے مظالم ہو رہے ہیں، دیکھ کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، ایسے معصوم بچوں کو وہ لوگ اس بے دردی کے ساتھ مار رہے ہیں، اس وقت کون ان کا حامی ہو یاور نہیں۔ اور اس وقت بھی جب وہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا، آج یہودیوں کے قبضے میں، اس وقت عیسائیوں کے قبضے میں تھا، اور وہ ظالم بادشاہ مسلمانوں کو مارتا تھا، قتل کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ کہاں ہے تمہارے محمد، پکارو، وہ تمہیں آ کے بچاتے کیوں نہیں؟ تو آج جناب نے علماء تیار کیے، فقہاء تیار کیے، صوفیہ تیار کیے، اور جان لیں کہ جس فوج نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کی سالاری میں، اس فوج کے آدھے سے زیادہ لوگ قادری تھے، سیدنا غوث اعظم کے مرید تھے۔ یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا ان کو کہ بس علم حاصل کر لیا تم صوفی بن گئے، اللہ اللہ کرو، نہیں، آپ کی تعلیم یہ تھی کہ جب اسلام پر وقت پڑے تو تم نے سب چھوڑ کے تلوار اٹھا لی۔ اس تربیت کا نتیجہ تھا، اس فوج کے اندر آدھے سے زیادہ قادریہ سلسلے کے لوگ تھے، اور سیدنا غوث اعظم کے مرید تھے۔ یہ سیدنا غوث اعظم کی برکت تھی کہ جس کے سبب بیت المقدس فتح ہوا مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کیا چیز ہے کہ جسے
صوفیہ نے، علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا اور اسے آگے پہنچایا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ علم اور ادب دو چیزیں، اہل اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات سے جو چیز حاصل کی ہے وہ ہے علم اور ادب۔ علم کا میں نے آپ کو بتا دیا، ادب کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسے آپ نے ایک خدا کے ولی کا یا غوث کا ادب کیا، اور نہ صرف وہ بلکہ جس کے پاس بھی آپ جاتے بڑا ادب کرتے۔ آپ کے زمانے میں جو آپ کے شیخ طریقت تھے شیخ حماد دباس، بڑے ولی کامل، ایسے ولی کامل کے سیدنا غوث اعظم کی روحانی تربیت کے لیے حق تعالیٰ جل شانہ نے ان کا انتخاب کیا۔ یہ جایا کرتے تھے لیکن وہ ان پہ بڑی سختی کرتے، ایک پتی وہ سختی کرتے تو ان کی غیر موجودگی میں ان کے مریدین نے بھی سختی شروع کر دی، ان کو پتہ چلا تو انہوں نے مریدین کی پھٹکار لگائی، انہوں نے کہا او کتوں، تم میں سے ایک بھی اس جیسا نہیں ہے، میں اسے کسی مقصد کے تحت آزماتا ہوں، خبردار تم میں سے کسی نے اگر اس کے شان میں کوئی بے ادبی۔ شیخ حماد کے ہمراہ نماز جمعہ کے لیے جا رہے تھے، دریائے دجلہ کے پل سے گزرتے ہوئے شیخ حماد نے سیدنا غوث اعظم کو پانی میں دھکا دیا، سردی کا موسم، پانی برف کی طرح یخ، آپ نے پانی میں گرنے سے پہلے غسل جمعہ کی نیت کر لی کہ اللہ میں جو پانی میں جا رہا ہوں اس نیت سے جا رہا ہوں کہ میں جمعے کا دن ہے، غسل کی نیت سے تیرتے ہوئے باہر آئے، سخت ٹھنڈ تھی، کپڑے سارے گیلے ہو گئے، اب دوبارہ دوڑ کر کے شیخ حماد کے پیچھے، تو مریدین سمجھے کہ ہمارے شیخ ناراض ہے تبھی دھکا دیا ہے، تو انہوں نے آپ کو بھگانا چاہا، آپ نے کہا کہ نہیں رک جاؤ، میں نے اسے آزمایا تھا لیکن اسے اپنے عزم میں جبل الراسخ، ایک مضبوط پہاڑ کی طرح سے ڈٹا ہوا پایا۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے فرمایا نا کہ صوفیہ نے حضور سے دو چیزیں حاصل کی، علم اور ادب، یعنی آپ نے بدگمانی کا پہلو تک نہیں آنے دیا، پانی میں انہوں نے دھکا دے دیا، ناراضگی درکنار دور کی چیز ہے، گمان تک کو بھی اپنے محفوظ رکھا کہ اللہ میں جو پانی میں جا رہا ہوں یہ اس نیت سے جا رہا ہوں کہ میں غسل جمعہ کروں، اور پھر آپ اس شیخ کے پیچھے کہ مجھے کیا پڑی ہے، مجھے تو اللہ نے ازل میں انتخاب کیا ہوا ہے، میں کیوں ان کے پیچھے جاؤں جو میرے ساتھ اتنی سختی کرتے، نہیں، پھر ان کے پیچھے جنگلات میں چلے گئے، واپس آئے، شیخ حماد کا انتقال ہو چکا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے مریدین کے ہمراہ شنیزیا قبرستان میں گئے اور شیخ حماد کی قبر پہ دیر تک دعا کرتے گئے، بڑی دیر تک، پھر آپ کے چہرے پہ تبسم، نورانیت، مریدین نے پوچھا کہ حضرت اتنی تاخیر، آپ نے اتنی دیر تک دعائیں کی؟ فرمایا کہ میں نے شیخ حماد دباس سے ملاقات کی، ان کا حال بڑا اچھا ہے، سر پہ سونے کا تاج، سر برق لباس، بڑی شان و عظمت، بڑا اچھا حال، لیکن جس ہاتھ سے انہوں نے مجھے دھکا دیا تھا پانی میں وہ ہاتھ شل تھا اور وہ سیدھا ہاتھ تھا۔ میں نے پوچھا یہ اس کا کیا سبب؟ کہنے لگے اس بے ادبی کی وجہ سے، جب تک آپ مجھے معاف نہ کریں گے یہ ٹھیک نہ ہوگا۔ تو کہنے لگے میں ان کے حق میں دعا کرتا رہا اللہ کی بارگاہ میں، اور میرے پیچھے اس قبرستان میں موجود 5000 اولیاء اللہ میری اس دعا پر آمین کہتے رہے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے ان کے ہاتھ کو ٹھیک کر دیا، ان سے درگزر کیا، انہوں نے اس ٹھیک ہاتھ سے پھر مجھ سے مصافحہ کیا، بڑے خوش۔ ابھی بات مشہور ہو گئی، شیخ حماد کے مریدین کو بڑا برا لگا، انہوں نے کہا ارے یہ کیا، ہمارے شیخ کی بڑی شان ہے کہ یہ کل کا جناب پیر اور یہ نہ کہتے ہمارے شیخ کے بارے میں ایسا کہہ رہے۔ انہوں نے انکار کیا، جب انکار کیا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا دیکھو تم اپنی طرف سے کوئی 2 صاحب نظر بزرگوں کا انتخاب کرو جو میرے حق میں گواہی دیتے۔ کہنے لگے ایک فلانے صوفی ہیں اور ایک فلانے صوفی ہیں، بڑے خدا کے ولی تھے دونوں۔ کہ کتنا ٹائم؟ کہنے لگے 1 ہفتے کا ٹائم۔
ابھی ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو ان میں سے ایک صوفی دوڑتے ہوئے چلے آ رہے اور کہنے لگے کہ ابھی ابھی شیخ حماد دباس کی روح میرے سامنے متشکل ہوئی، اور انہوں نے کہا جا جا کر میرے مریدین سے کہہ دو کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو فرما رہے ہیں وہ حق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے بات ختم نہیں کی تھی، وہ جو دوسرے ساتھی تھے وہ بھی آ گئے اور انہوں نے بھی یہی بات کی۔ تو سیدنا غوث اعظم کی ذات مقدسہ میں علم اور ادب انتہا پہ نظر آتا ہے، اور آپ نے اس کی ہمیں تعلیم دی، جو کچھ کیا ہماری تعلیم کے لیے، آج ہمارے اندر ادب مفقود ہو گیا۔ سیدنا غوث اعظم کو حق تعالیٰ نے جب بھی خطاب فرمایا تو یا غوث العظم کہہ کے پکارا۔ غوث کے معنی ہیں فریاد رس، یعنی جس سے فریاد کی جائے اور وہ اس کی مدد کو پہنچے، اور حق تعالیٰ نے آپ سے خطاب کیا یا غوث العظم، اے سب سے بڑے فریاد رس۔ الہامات غوثیہ کے اندر آپ کے وہ سارے چھوٹے چھوٹے الہامات ہیں جس میں آپ نے بتایا کہ رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا، قال لی، اس نے مجھ سے کہا یا غوث العظم، اے غوث العظم، اور یہاں سے بات شروع ہوئی، اور اس کی پوری شرح کی ہے خواجہ گیسو دراز بندہ نواز نے آپ کے ان الہامات کی، بڑی شاندار ہوئی۔ تو سیدنا غوث اعظم کو جب بھی اللہ نے خطاب کیا یا غوث اعظم کہہ کے، اے سب سے بڑے فریاد رس، اس زمانے میں اس پرفتن دور میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو کسی بزرگ سے مدد مانگنے کو، ان کو پکارنے کو شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، حالانکہ اولیاء اللہ اور انبیاء بھی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، کرتے رہیں گے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ لوگ ایسی تمام آیات کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، آنکھیں بند کر کے گزر جاتے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ اپنے حبیب سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ پس اللہ تمہارا مددگار ہے۔ اب جب اللہ مددگار ہے تو اب کسی اور کی مدد کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے، لیکن آگے اللہ فرما رہا ہے وہ جبریل، اور جبریل بھی آپ کے مددگار ہیں، وہ صالح المومنین، اور جتنے مومن صالح ہیں وہ سب آپ کے مددگار ہیں۔ یہ اللہ نے اس امت کو سمجھانا تھا کہ جو یہ مومنین یا جو اولیاء اللہ مدد کر رہے ہیں تمہاری، ان کو جو طاقت، ان کو جو اختیار، ان کو جو تصرف ہے میں نے دیا ہے، اور جب تم نے یہ مان لیا کہ میری عطا کردہ قوت و طاقت سے، میری عطا کردہ اختیارات سے وہ تمہاری مدد کر رہے ہیں، تمہاری حاجت روائی کر رہے ہیں، تمہاری مشکل کشائی کر رہے ہیں، تو اب نہ شرک ہوا نہ برابری ہوئی، کیونکہ اللہ کو کسی اور نے عطا نہیں کیا۔ اللہ کے علاوہ جس نبی یا جس ولی کے پاس جو قوت ہے، جو طاقت ہے، جو تصرف ہے، جو اختیار ہے، اللہ کا عطا کرتا ہے، اور ان تمام سے جائز الفنا، یعنی اللہ چاہے تو اسے سلب کر لے، لیکن اللہ کے بارے میں کوئی گمان کر سکتا کہ اللہ سے کوئی چیز سلب ہو جائے گی؟ تو اللہ عز و جل کے پاس جو چیز ہے وہ اس کی ذاتی ہے، حقیقی ہے، ہمیشہ سے ہے۔ اللہ کے اولیاء اللہ کی دی ہوئی عطا سے، اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے، اللہ کے دیے ہوئے تصرفات سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ اللہ نے اس کو تصرف دیا تو آصف بن برخیہ نے سلیمان علیہ السلام کی مدد کی، کس بات میں مدد کی؟ تخت بلقیس لانے میں۔ تو انبیاء اور اولیاء اپنی زندگی میں بھی مثال کے بعد بھی متصرف ہوتے ہیں، کیونکہ یہ زندہ ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا الانبیاء والاولیاء لا یموتون، انبیاء اور اولیاء نہیں مرتے، وینقلبون عن الدار الی الدار، بلکہ منتقل ہو جاتے ہیں ایک گھر سے دوسرے گھر میں، مرتے نہیں ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے کئی سو سال کے بعد مصر میں جید عالم امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ حضور کے بڑے عاشق تھے، آخری عمر میں فالج ہو گیا۔ اب فالج ہو گیا تو اتباع سے رجوع کیا، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، سب نے جواب دے دیا نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ثنا میں ایک طویل قصیدہ کہا، ابھی کسی کو نہیں پتا اس کا،
اس حضور کی تعریف و ثنا بیان کی، تصرفات بیان کیے، اور آخر میں انہوں نے حضور سے استغاثہ کیا، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الاممی، کہ اے ساری مخلوقات میں سے مکرم ترین، آپ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو اس حادثے کے نزول میں میری مدد کرے۔ حضور سے استغاثہ کیا۔ آج کل کے مولوی سن لیں گے تو ارے اللہ کو چھوڑ کر کے حضور کو پکار رہا ہے، شرک کر دیا اس نے، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ فرماتے ہیں کہ خواب میں قسمت جاگ اٹھی، اسی روز خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا، آپ کے گرد انبیاء، اولیاء، صحابہ، صوفیاء کا ازدحام ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خوش قسمتی سے میں بھی وہاں پہ موجود ہوں، اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں خواب میں، میں بھی وہاں موجود ہوں ایک کونے میں۔ تو حضور نے میرا نام لے کے پکارا کہ اے شرف الدین یہاں میرے پاس آؤ۔ میں گیا۔ حضور نے کہا کہ تم نے جو میری تعریف میں لکھا ہے، جو اشعار کہے ہیں، مجھے سناؤ۔ اور بڑا طویل قصیدہ بردہ اٹھا کے آپ دیکھیں، بڑا طویل ہے۔ کہنے کہ میں نے پہلے شعر سے لے کے امن تذکر بے جیرانی سے لے کر کے آخری شعر تک سارا قصیدہ حضور کے روبرو پڑھ دیا۔ اور جب میں قصیدہ پڑھ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن کر کے ایسے جھوم رہے تھے، ایسے جھوم رہے تھے جیسے صبح کی ٹھنڈی ہوا درختوں کو ہلاتی ہے۔ جب میں نے قصیدہ ختم کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے مفلوج جگہ پر اپنا دست اقدس پھیرا اور اپنی چادر مبارک اتار کر کے مجھے عطا کی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو میں دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ میرے جسم پہ فالش کا نام و نشان نہیں، بالکل ٹھیک۔ اور حضور کی عطا کردہ، خواب میں عطا کردہ وہ جو چادر شریف تھی وہ میرے ہاتھ پہ فزیکلی موجود تھی۔ اٹھے، وضو کیا، شکرانے کے نفل پڑھے، فجر کی نماز ادا ہوئی، دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ اس زمانے میں ایک مجذوب بزرگ تھے، وہ کھڑے ہیں سامنے، کہنے لگے شرف الدین مجھے وہ قصیدہ لکھ کر کے دے دو جس کا پہلا شعر یہ ہے۔ کہ تمہیں کیسے پتا؟ میرے اپنے گھر والوں کو نہیں پتا، میں نے کسی کو بھی خبر نہیں ہے، تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ کہنے یہ بات چھوڑو، بس وہ لکھ کر کے دے دو۔ کہنے لگے نہیں مجھے بتاؤ۔ کہ جس مجلس میں رات کو تم نے، جس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو وہ قصیدہ پڑھا، میں بھی اس محفل میں موجود تھا۔ کہ تم نے دیکھا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کتنا خوش ہوئے، کیسا اس کی طرف متوجہ ہوئے، کیسا تمہیں مرض فالج سے نجات بخشی، کیسا تمہیں اپنی چادر عطا کی ہے، حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے، مجھے یہ لکھ کر کے دو تاکہ میں اسے لوگوں تک پہنچاؤں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ قصیدہ مشہور ہو۔ تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اور انبیاء نعوذ باللہ مر کے مٹی ہو گئے، کسی کی مدد نہیں کر سکتے، مرنے کے بعد تو بالکل نہیں کر سکتے، وہ ان آیتوں پہ، اور یہ سارا واقعہ دیوبند کے ایک بڑے عالم ذوالفقار علی دیوبندی نے اپنی کتاب عطر البردہ فی الشرح البردہ میں لکھی ہے۔ ان کے اکابرین مانتے ہیں آج اس زمانے میں پتہ نہیں کیا مصیبت ہو گئی۔ تصویر غوث اعظم ان تمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے اس کائنات کو مسخر کر دیا، اور آپ کی ایسی شان کہ نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ فرماتے ہیں اپنے مکتوبات میں کہ سیدنا غوث اعظم نے ایک مرتبہ حق تعالیٰ جل شانہ کو مراقبے میں دیکھا۔ حق تعالیٰ نے خطاب کیا یا غوث اعظم کہہ کر، اور پھر حق تعالیٰ جل شانہ نے آن جناب کو مرتبہ قادریت عطا فرمایا اور کہا کہ یہ میں نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ صرف آپ کے واسطے میں نے آپ کو عطا کیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر بات پر قادر ہے اور یہ اس کی صفت ہے، اور اللہ اپنی صفات سے اپنے محبوب بندوں کو نوازتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم کو حق تعالیٰ جل شانہ نے مرتبہ قادریت عطا کی۔ فرماتے کہ جملہ عوالم کو میرے لیے مسخر کر دیا، جتنی بھی اشیاء ہیں ان تمام کو میرے واسطے مسخر کر دیا گیا، اور وہ تمام جو ہے وہ میرے مطیع ہیں، اور پردہ زمین پہ جتنے اولیاء اللہ سب نے میری اطاعت و فرما برداری قبول کی۔
آپ مدرسے میں درس دے رہے ہیں، اچانک آپ نے دیتے دیتے ہاتھ کو اپنے چوغے میں ابا میں اندر ڈالا اور چند سیکنڈ باہر نکالا تو کپڑے سے اور ہاتھ سے پانی ٹپک رہا تھا جس میں سمندر کے پانی کی بو آ رہی ہے۔ اب چہرے پہ جلال تھا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی پوچھے کیا معاملہ ہے۔ کچھ دنوں کے بعد تاجر آئے اور انہوں نے مریدین کو بتایا کہ فلاں تاریخ کو ہمارا جہاز ڈوب رہا ہے۔ ہم نے سیدنا غوث اعظم کو پکارا اور جب ہم نے ان کو پکارا تو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے سمندر کے اندر ہاتھ ڈال کر کے ہمارے جہاز کو ترا دیا۔ آپ وضو فرما رہے ہیں، اب جلال کی کیفیت آ رہی، آپ نے نعرہ بلند کیا اور نعرہ مار کر کے اپنی کھڑاؤں فضا میں پھینک دی، پھر دوسرا نعرہ مارا، دوسری کھڑاؤں پھینک دی، دونوں کھڑاؤں غائب۔ آپ کے جلال کے سبب کسی کو ضرورت نہیں، انہوں نے نوٹ کر لیا ٹائم اور وقت۔ کچھ دنوں کے بعد تاجر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے سیدنا غوث اعظم کے لیے ہمارے واسطے ہمارے پاس ان کو پیش کرنے کے لیے نظر ہے۔ شاگردوں نے سرکار سے پوچھا، سرکار نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کی نظر قبول کر لو۔ اب جو انہوں نے نظر پیش کی تو اس کے ساتھ آج جناب کی وہ دونوں کھڑا میں بھی تھی۔ کہنے لگے کھڑا میں تم تک کیسے پہنچے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارا قافلہ چلا آ رہا تھا، اس پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، کچھ کو قتل کر دیا، مال سارا لوٹ لیا۔ وہ لیا کہ مال کے حصے بکھرے کر رہے تھے آپس میں بانٹنے کے لیے، تو ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم سیدنا غوث اعظم کے لیے کوئی نظر مان لیتے کہ اگر وہ ہماری مدد فرمائیں، اس مصیبت سے نجات دلا دے تو ہم ان کی بارگاہ میں یہ نظر پیش کریں گے۔ ہم نے سیدنا غوث اعظم کو پکارا تو جنگل جو ہے، جنگل جناب کے نعروں سے گونج اٹھا، دو نعرے سنے اور وہ ڈاکو وہاں پر دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے کہ دیکھو آ کے ہمارے سردار پہ کیا مصیبت آ گئی۔ ہم گئے تو دیکھا اس کا سردار مردہ پڑا ہوا ہے اور جناب کی دونوں کھڑاویں اس کے سینے کے اوپر تھے۔ اس نے کہا اپنا مال لے جاؤ، ہماری جان چھوڑ، ہمیں خطرہ ہے کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمارا بھی یہی حشر ہے۔ چنانچہ ہم اپنا مال و اسباب اور وہ ساری کھڑاویں لے کر کے آپ کی خدمت۔ ہندوستان میں قاضی احمد الدین کے محلے میں ایک ہندو رہتا تھا، برہان پور کا محلہ۔ وہ ہندو سیدنا غوث اعظم کا بڑا عاشق تھا، ہندو، لیکن جب بھی 11ویں کا موقع آتا وہ دیگیں پکواتا، مسلمان مولوی کو بلا کے فاتح دلاتا، غریبوں کو کھانا کھلاتا، گھر کو روشن کرتا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم ہندو ہو، تم انہیں کیسے مانتے ہو؟ کہنے کہ ایک دفعہ میں بڑی سخت مصیبت میں پھنس گیا، میری جان پہ بن گئی، اس وقت میں نے پکارا اے مسلمانوں کے پیرانے پیر، اے غوث اعظم دستگیر میری مدد کرے۔ سیدنا غوث اعظم نے دادرسی فرمائی اور مجھے اس مصیبت سے نکال دیا۔ جب سے میں کا عاشق۔ اب جب وہ مرا نہ تو ہندوؤں کا طریقہ ہوتا ہے وہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، اس کو جلا رہے ہیں، وہ جل نہیں رہا، بڑا گھی ڈال کر کے آگ لگا رہے ہیں، نہیں جل رہا، تنگ آ کر کے انہوں نے لاش ویسے ہی گنگا میں بہا دی۔ قادیہ سلسلے کے ایک بزرگ کے خواب میں سیدنا غوث اعظم آئے، فرمایا کہ جاؤ جا کر کے اس ہندو کی لاش کو مسلمانوں کے طریقے سے تجہیز و تکفین کرو کہ لوگوں کی نظروں میں وہ ہندو تھا لیکن اندر سے حقیقتاً وہ میرا مرید اور مسلمان تھا، اور اس کا نام یہ تھا۔ چنانچہ اس کی تجہیز و تکفین کی۔ ہر زمانے میں آج جناب کو تسلوات، ہمارے ایک دوست ہے بابو بھائی، انہوں نے اپنے والد کا واقعہ بتایا۔ ان کے والد ایک گورنمنٹ کے افسر کے ساتھ نہر کے کنارے جا رہے تھے، بھاولپور کے کسی گاؤں میں۔ وہ افسر بڑا پڑھا لکھا، تعلیم یافتہ، ڈپٹی کمشنر وغیرہ ہوگا یا SCN تھا۔ اچانک کیا ہوا کہ ان کے والد کو ایک سانپ نے ڈس لیا اور انہوں نے دیکھ لیا اس سانپ کو، اور وہ سانپ اس نسل سے تھا کہ جس کا کاٹا ہوا بچتا نہیں تھا، انتہائی زہریلا۔ انہوں نے دیکھ لیا اس سانپ نے ڈسا ہے مجھے،
تو کہتے ہیں میرے والد نے سینہ غوث اعظم کو پکارا کہ اے غوث پاک مجھے بچا لو، اے غوث پاک مجھے بچا لو، اے غوث پاک مجھے بچا لو۔ اب جو ان کا دوست تھا وہ شیعہ تھا، اس نے کہا کیا غوث پاک تمہیں بچا سکتے؟ اس نے کہا کہ ہاں اگر وہ چاہیں تو مجھے بچا سکتے۔ ان کو لے گئے فوراً ہاسپٹل، بڑے انہوں نے انجیکشن دیے، ٹیکے دیے، مگر وہ زہر دور نہ ہوا، جسم پھٹنے لگا۔ جب زہر پھیل جاتا ہے جسم پھٹ کے خون بہنے لگتا ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دی تھی کہ انہیں گھر لے جاؤ، یہ بچیں گے۔ چارپائی پہ ڈال کر کے گھر کی طرف لا رہے تھے تو ایک رستے پہ بوڑھا فقیر ملا، نہ جانے کون تھا۔ کہنے کیا بات ہے؟ کہنے یہ ہوا۔ اس نے جیب سے پڑیا نکالی، کہنے ان کے منہ میں ڈال دو، بس مر رہے ہیں نا، یہ پڑیا اور ڈال دو بس۔ پڑیا ڈال دی، گھر لے گئے۔ آہستہ آہستہ طبیعت امپروو ہونی شروع ہوئی اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ وہ جو ان کا دوست تھا جو شیعہ تھا وہ دنگ رہ گیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں بچنا نہیں تھا اور تم بچ گئے ہو، تم نے غوث پاک کو پکارا تھا۔ وہ اس نے جناب شیعہ مذہب چھوڑا اور سنی ہو گیا۔ اس کے سارے خاندان نے مخالفت کی۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس شخص نے بچنا نہیں تھا اس کے زہر سے اور یہ بچ گیا۔ تو ہمارے غوث پاک کر سکتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو اس میں حکمتیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کر نہیں سکتے۔ ہاں جناب نے اپنے مریدین کو جو بشارات دی، ایسی بشارات کسی بھی سلسلے میں نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حق تعالی جل شانہ نے مجھے ایک ایسا صحیفہ دیا جو حد نگاہ تک طویل ہے، اور اس پر میرے سارے مریدین جو قیامت تک ہونے والے ہیں ان کے نام ہے، اور مجھ سے میرے رب نے فرمایا کہ اے عبدالقادر، میں نے تیری خاطر ان سب کو بخش دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے داروغہ جہنم مالک سے پوچھا کیا تیرے پاس بھی میرا کوئی مرید ہے؟ اس نے کہا آپ کے مرید کو جہنم سے کیا سروکار۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم، میں رب کی درگاہ سے اس وقت تک قدم پیچھے نہ ہٹاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو بخشوا کر اپنے ساتھ جنت نہ لے جاؤں۔ اور آپ نے فرمایا کہ مرید لا یموت الا علی الایمان، میرا مرید نہیں مرے گا، اگر مرے گا تو ایمان کا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت کوئی شخص آپ کے سلسلے میں بیعت نہ ہوا ہو، آپ کا مرید نہ بنا ہو، لیکن دل میں آپ سے عقیدت محبت رکھتا ہو، اپنے آپ کو آپ کا مرید کہتا ہو، سلسلے میں داخل نہیں ہوا، کوئی پیر نہیں ملا اس کو، تو کیا وہ آپ کی ان بشارات میں شامل ہے؟ سیدنا غوث نے فرمایا کہ جو بھی اپنے آپ کو مجھ سے منسوب کرتا ہے، حق تعالیٰ جل شانہ سے میرے سلسلے میں قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میرے سارے مریدین، معتقدین، محبین کو بخش کر کے میرے ہمراہ جنت میں داخل فرمائے۔ اور سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جب مرید قادری کا آخری وقت آتا ہے تو سیدنا غوث اعظم کی روحانی رفاقت اور توجہ اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ اور میں نے ایسے اپنی آنکھوں سے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا قادریہ سلسلے، اور اس توجہ کا اثر ہی ہوتا ہے کہ وہ مرید قادری توبہ استغفار کرتا ہوا، کلمہ شریف پڑھتا ہوا دنیا سے جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ من کلام آخرہ لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ بلا حساب و بلا کتاب، کہ جس کا بھی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ سیدنا غوث اعظم کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے در اقدس میں استقامت نصیب فرمائے، ان کی نسبت دائمی نصیب فرمائے، ان کے رنگ قادریہ سے ہم سب کو پر نور فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم۔ غوث اعظم کی عظمت بلا ہو سنا، غوث اعظم کی عظمت بلا ہو سنا، پیشوا تحقیق
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ